دی ورلڈ آف فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دلی میں ہونے والی کل کی انہونی کو اگرچہ دنیا کی ریت کے مطابق سکھ کسانوں کے احتجاج کا نام ہی دیا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک مظلوم اور مقہور قوم کی طرف سے طاقتور کے منہ پر ایک نہ بھولنے والا تمانچہ ہے، جس کو ساری دنیا نے پتھریلی آنکھوں کے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور منفرد ٹریکٹر ریلی تھی، جس نے غیر روایتی انداز میں مودی کی رعونت کو عین ان لمحات میں کچل کر رکھ دیا جب دارالحکومت دہلی میں بھارت کا یوم جمہوریہ منایا جا رہا تھا، جس کا مرکز مغل بادشاہ شاہ جہان کا تعمیر کردہ وہ لال قلعہ دہلی تھا جو صدیوں سے شاہی جاہ و جلال کی علامت کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ لیکن سکھ کسانوں کی جرأت، دلیری اور بے مثال استقامت نے یہ ثابت کر دیا کہ جب کوئی جماعت یا قوم اپنے حقوق مانگنے کے بجائے چھیننے پر آمادہ ہو جائے تو پھر ریاستی قوت بھی اس کے سامنے ریت کی ایک گرتی ہوئی دیوار سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ ناظرین گرامی، 26 جنوری کا دن بھارت میں کئی حوالوں سے اہم اور یادگار رہے گا۔ یہ وہ لمحات تھے جب پورا بھارت، خاص طور پر دارالخلافت دہلی، اپنی سرکار سمیت مظاہرین کے طاقتور اور پرعزم قدموں کے جلال کے سامنے کانپ رہا تھا۔ سرکاری اداروں کے تمام مروجہ ہتھیار یعنی ربڑ کی گولیاں، واٹر کینن کا استعمال، آنسو گیس کے شیل اور پولیس کے ہاتھوں مظلوموں کے ننگے سروں پر برسنے والی لاٹھیاں، سب کچھ بے اثر اور بے بس نظر آتا تھا۔ اور پھر چشم فلک نے صدیوں کے بعد وہ نظارہ ایک دفعہ پھر دیکھا جب 1857 میں انگریز فوجیں مغلوں کے شاندار ماضی کو روندتے ہوئے لال قلعے میں داخل ہو گئی تھیں، اور سروں کی اس نہ ختم ہونے والی فصل نے آگے بڑھ کر قلعے کی میناروں پر لہرانے والے بھارتی پرچم کو اتار کر نہ صرف عملی طور پر یہ ثابت کر دکھایا کہ مودی حکومت ان کی ایک ٹھوکر کی مار ہے، بلکہ دہلی کے دل یعنی لال قلعہ پر اپنا پرچم بھی لہرایا۔ اس سفر میں دہلی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا کیا کردار اور انجام رہا؟ ریاستی ظلم کے کتنے دریا عبور کیے گئے؟ مودی بیمار کا جبر کس طرح زمین بوس ہوا؟ اس عظیم الشان ٹریکٹر ریلی نے بھارتی پرتھوی پر کون سے بیج کاشت کیے، اور پوری دنیا نے ان بے مثال نظاروں کو کن نظروں کے ساتھ دیکھا؟ یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے قبل حسب روایت ہماری درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اسے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، تاکہ چشم عالم دیکھے کہ بھارت کا یہ یوم جمہوریہ کس طرح دیکھتے دیکھتے ہی یوم سیاہ میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ معزز خواتین و حضرات، بلا شک و شبہ اس بات کے کبھی امکانات موجود تھے کہ اس تاریخی دن کے موقع پر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، چونکہ اس کے لیے انڈیا کی بیمار ذہنیت رکھنے والی حکومت نے اپنے ہاتھوں سے بیج بو رکھے تھے، جبکہ گزشتہ ستمبر سے سراپا احتجاج کسانوں نے بھی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ اس موقع پر ایک ٹریکٹر ریلی نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے سختی سے یہ احکامات جاری ہو چکے تھے کہ ایسی کسی بھی کوشش کو سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا، اور اس کے لیے ریاستی ادارے اگرچہ پوری طرح تیار بھی تھے، لیکن وہ بے خبر اور خوش فہم یہ نہیں جانتے تھے کہ سیلابوں کے آگے کاغذ کے بند نہیں باندھے جا سکتے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب خود سرکاری اہلکاروں کے سینوں میں بھی یہ دل مچل رہے ہوں جو ظالم اور مظلوم کے درمیان کھینچی ہوئی باریک لکیر کو اچھی طرح پہچانتے ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ 26 جنوری کی ایک روشن صبح تھی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے اعلیٰ ترین سرکاری جلوس کے ساتھ لال قلعہ کے قریب اس تاریخی میدان میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی باڈی لینگویج چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہی تھی کہ کسی انجانے خوف کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد فارغ ہو کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ اتنے میں دہلی میں داخلے کے پانچوں راستوں سے خالصتان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے، اور اس کے بوڑھے در و دیوار 2 لاکھ ٹریکٹر ٹائروں کی دھمک سے لرزنے لگے، اور ہر ٹریکٹر پر 4 سے 5 سکھ سوار تھے۔ گویا یہ وہ قیامت خیز دن تھا جب دارالحکومت 8 سے 10 لاکھ ان سکھ مظاہرین کے نرگے میں تھا جو اپنے انجام سے بے نیاز ہو کر مودی کی ریاستی طاقت کو کچلنے کے لیے بے تاب تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ لگتا تھا کہ 1857 کے لمحات واپس پلٹ کر آئے ہیں اور انگریز فوج لال قلعے کا محاصرہ کر رہی ہے، لیکن نہیں، اس دن اس شاہی عمارت میں کوئی بہادر شاہ ظفر نہیں تھا، بلکہ یہ نریندر مودی کا اقتدار تھا جو ہچکلے کھا رہا تھا،
اور وزیر اعظم اور اس کے حفاظتی دستے کا خون رگوں میں منجمد ہو رہا تھا، جبکہ عوامی قوت بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو منوا رہی تھی۔ ہر چند دہلی کے راستوں پر متعین سرکاری اہلکاروں نے بھپرے ہوئے ان مظاہرین کو روکنے کی کئی ایک کمزور کوششیں کی، لیکن اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ واٹر کینن کا استعمال، آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی گولیاں اور لاٹھی چارج، سب کچھ بے اثر تھا۔ ہندوستان کا بادشاہ نریندر مودی میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا اور اب دہلی پولیس اور مظاہرین میں دست بدست جنگ جاری تھی۔ لاٹھیاں ٹوٹ رہی تھیں اور سروں سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ ایسے میں چند سرفروشوں نے آگے بڑھ کر ماضی کے مسلمان بادشاہ شاہجہاں اور دہلی کی عظمت کے نشان لال قلعہ سے بھارتی پرچم کو اتار کر اپنے پاؤں تلے رون دیا اور اس کی جگہ خالصتان کا پرچم لال قلعے کی پرشکوہ دیواروں پر لہرانے لگا۔ پولیس والے اپنی جانیں بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگ رہے تھے، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی تھی۔ بھارتی سرکار اپنی ہی عوام کے سامنے بدترین پسپائی اور شکست کا شکار تھی۔ سکھ اپنے آپ کو منواتے ہوئے منزل پا چکے تھے اور اب سرکار منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن سلام کرنا پڑتا ہے سکھوں کے عزم اور ان کی قیادت کو، جنہوں نے اس موقع پر بھی شائستگی کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اور بالآخر قیادت کے حکم پر سب مظاہرین اپنے اپنے احتجاجی کیمپوں کی طرف واپس پلٹ گئے۔ ناظرین گرامی، یہ احتجاج صرف دہلی تک محدود نہ تھا، بلکہ دنیا بھر میں موجود سکھ اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہتے ہوئے بھی اس میں شریک تھے۔ اطلاعات کے مطابق اٹلی میں بھی بھارتی سفارت خانے پر حملہ کرتے ہوئے مظاہرین نے بھارتی پرچم کو اتار کر اس کی جگہ خالصتان کا پرچم لہرا دیا، جبکہ اب بھی بھارت کے کئی شہروں میں صورتحال ناگفتہ ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت عوام سے چھین لیا گیا، مبادا کہ یہ آتش ایک دفعہ پھر نہ بھڑک جائے۔ ناظرین محترم، اس سے قطع نظر کہ تاریخ کے اس عظیم ترین احتجاج کے پیچھے کون سے محرکات تھے، متنازع تینوں کسان بلوں سے اب پوری دنیا آگاہ ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ بل دراصل برطانوی حکومت کے ان کارتوسوں سے مشابہ ہے جنہوں نے 1857 میں ہندوستانیوں کے دلوں میں ایک آگ بھر دی تھی، جو کہ جنگ آزادی کا سبب بن گئی۔ بالکل اسی طرح یہ بل بھی محض اس فوری اشتعال کا سبب بن گئے، جس کے پیچھے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی ایک طویل داستان ہے۔ 1984 میں سکھوں کی علیحدگی کی جس تاریخ کو طاقت کے ذریعے دبا دیا گیا تھا، وہ آگ جو گزشتہ 37 سالوں سے سکھ برادری کے سینے میں بھڑک رہی تھی، اس موقع پر کھل کر اس قوت کے ساتھ سامنے آئی کہ اس نے پل بھر میں مودی کی حکومتی ریٹ کا قتل کر کے رکھ دیا اور دنیا پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھارت سرکار نے گزشتہ سال اقلیتوں کو دبانے کے لیے ظلم کے جو بیج بوئے تھے، اب ان کا پھل سامنے آنے لگا ہے۔ لیکن اس احتجاج کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے، اس کے مطابق اب دیگر اقلیتیں بھی اپنے حقوق کے لیے سکھ برادری کا طرز عمل اختیار کر سکتی ہیں۔ اس وقت نہ صرف کشمیر مودی کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، جہاں پر اس نے تاریخ کا طویل ترین کرفیو نافذ کر کے چنگیز اور ہلاکو جیسے کرداروں کو شرمندہ کیا، کے علاوہ آج بھارت میں سوائے ہندوؤں کے کسی اقلیت کو بھی ہندوستانی شہری تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ناظرین گرامی، مقام فکر یہ ہے کہ بھارت میں صرف سکھوں کی تعداد 7 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جنہوں نے اپنے جوان جذبوں کی طاقت سے پوری ریاست کی سانسیں روک دیں، جبکہ دوسری جانب گزشتہ پون صدی سے ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں کچلے جانے والے مسلمانوں کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے، اور اگر اس واقعہ سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ظلم کی اس دیوار سے سر ٹکرانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جو کہ حالات کا تقاضا ہے، تو پھر اگر سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اب یہ نوشۂ دیوار ہے کہ جس کو ہماری چشم حیران دیکھ رہی ہے کہ نہ صرف مستقبل قریب میں خالصتان کی اپنی ریاست وجود میں آنے والی ہے، بلکہ اسی بھارت کے بدن سے ایک نیا پاکستان بھی جنم لینے والا ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مظلوم کو مودی بیمار کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔